اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 306، پارٹ 306، قرآن پاک، سورہ نمبر 24، 24ویں سورہ النور کی آیات 41 سے لے کر 50 تک، 41 to 50 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح، اس کے اوپر رننگ کمنٹری جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کا تھوڑا سا ذکر جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب بتایا جی اپنا روشنی کے بارے میں، اپنے نور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جی اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، تو آخری بات یہی تھی کہ یہ ایمان کی روشنی کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ اس طرح کی روشنی ہے کہ یہ جسے اللہ چاہتا ہے جی اس کو یہ روشنی وہ دے دیتا ہے جی۔ تو اور اگر اللہ جسے روشنی نہ دے اللہ تعالیٰ جی اپنے قانون کے مطابق، وہ ڈسکس ہم کر سکیں، تو پھر اس کو لیے اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی تفصیلات پیچھے بیان کی ہیں۔ بہرحال یہ جو روشنی ہے جی اس کی توفیق بھی آخرکار اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ایمان کی روشنی کی۔ یہاں تک بات ہم کر چکے تھے جی، اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم آیت نمبر 41 جو سے شروع کرنے جی، اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، اور اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ تفسیر کریں گے جو آج کی قسط میں ہے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ آیت نمبر 41 کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں جی ترجمہ، الم ترا، تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ تم لوگ یہ آبزرو نہیں کر رہے، تم کیوں نہیں اس چیز کی طرف دیکھ رہے، کہ تمہیں یہ بات کیوں نہیں نظر آ رہی کہ تم نے دیکھا نہیں، سوالیہ انداز میں ہے، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے جی، ٹھیک ہے، زمین اور آسمانوں میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے جی، سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جی، اسی کی عبادت، اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پرندے بھی، اب ذکر کر دیا خاص، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے پرندے بھی ایک طرح عبادت کر رہے ہیں جی، وہ اس عبادت کی ایک تصویر بن کے مطلب پیش ہو رہے ہیں جی۔ اب بات یہ ہے کہ انسان اس قسم کی نگاہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ تو انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کس قسم کی بصیرت اس میں ہے۔ تو بصیرت ہوگی تو وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ پرندے بھی اللہ کے سامنے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا جی کہ اپنے باطن میں بھی زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی طرح سرب سجود ہے جی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید وہ کر رہی ہے جی، حمد کر رہی ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا ذرا دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا جی، مطلب جو کچھ بھی ہیں، مطلب زمین اور آسمانوں کے درمیان میں، وہ پرندوں کا تو خاص ذکر آ گیا، یہ اپنے زبان سے نا انسان کو دعوت دیتی ہیں۔ کیا دعوت دیتی ہیں؟ کہ وہ بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اسی حمد اور تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ چیزیں اور یہ جو پرندے اور یہ دوسرے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے رب کی بندگی انہی کے ساتھ مل کے کریں جی، اور انہی کی طرح صرف اور صرف اپنے رب کی بندگی کریں۔ اس کی وجہ ہے جی، اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ کوئی الگ طریقہ اختیار کریں گے نا،
کہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا، تو وہ کیا ہو جائے گا جی، جس طرح ساری دنیا ایک ہی طریقے سے اللہ کی بندگی کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ سا طریقہ ہو جائے گا. تو وہ سمجھ لیں کہ ایک بے سری قسم کی نا بات چھیڑنے والی بات ہو جائے گی. تو یہ ایک کائنات کے اندر جو ایک مجموعی اللہ تعالیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ آپ ایک بے جوڑ ہو جائے گی جناب، اگر اپنے طور پہ آپ کریں گے. تو اس سے سارے اگر مل کے کریں گے تو پھر وہ اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوگی. تو اس میں خدا کی راہ اختیار کرنے والوں کی ایک طرح سے ہمت افزائی بھی ہے جی، اس بات میں کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے کریں جی. اور دوسرا اس کے اندر ایک طرح سے آپ کو کمپنی بھی جسے کہتے ہیں نا مل جاتی ہے، کہ آپ کے ساتھ آپ کو تنہائی بھی محسوس نہیں ہونی، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جی کہ آپ کے ساتھ اور بھی شامل ہے اسی کام میں، تو آپ کو تنہائی یا اقلیت میں ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا جی. کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ جو راہ ہے جی، یہ تو بھری ہوئی ہے جو لوگوں سے، قافلوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس میں ساری کائنات جو ہے نا جی وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اگرچہ تھوڑے بہت نا شکرے تو ہوں گے نا جی، انسان سے الگ بھی ہوں گے، لیکن ان کی علیحدگی سے آپ کوئی بدل یا مجوس نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سارے ہی کر رہے ہیں، میں اکا دکا کوئی نہیں کر رہے، تو کیا فرق پڑا جی، اللہ کی حمد اور ثنا جی. تو مطلب پھر مجوس ہونے کا کوئی ضرورت نہیں رہے گی. تو اب دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا جی کہ خدا کا آسمان اور زمین، شمس و قمر، دریا، پہاڑ اور سارے چرند و پرند سب آپ کے امرکاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر آپ کو نا ایک مطلب اطمینان محسوس ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جو، ترجمہ آپ دوبارہ کر لیتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے جی. اب یہ اس کی میں نے کر دی جہاں تک بات کہ سارے کر رہے ہیں تو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ نا، یہ بات ہے. آگے چلتے ہیں جی ترجمہ. اب یہ سارے جو ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی ترجمہ: ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے. مطلب ہر کسی کو، چرند پرند اور جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، ان سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے. وہ کس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے جی، نماز ادا کرنی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے جی. وہ ان کو اچھی طرح خوب جان رکھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھی کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنی ہے. مطلب کہنے کا یہ تم لوگ مطلب کسی کو نہیں پتا تو کیا ہوا جی، مطلب تم لوگوں کو اگر نہیں پتا جن سے بات کی جا رہی ہے مخاطبین سے، تو کیا ہوا، ان سب کو تو پتہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو سب نے اپنی یہ جو نماز اور تسبیح ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے جی. تو وہ سب وہ کر رہے ہیں، تو تمہیں نہیں پتہ تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے جی. تو آگے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ملا کے جو بات اگلی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ: اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا جی مجھے پتہ بھی ہے جی، یہ ساری جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہیں سب میری عبادت کر رہے ہیں، میری تسبیح کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ تو آل جاننے والا جی، سب آل نوئنگ جسے کہتے ہیں، تو اللہ کو تو اچھی طرح پتہ ہے جی. تو اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ جی اللہ جانتا ہے جو کچھ جو کرتے ہیں، مطلب اس کی وجہ کلیئر ہے جی کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، مالک بھی اللہ ہی ہے، اور ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا جی وہ اللہ کی، مطلب جسے کہتے ہیں جی کہ وہ جاننے کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوگا بھی کیا ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں جو دوسری بات ہے جی کہ اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا بھی ہے جی، اور واپس وہیں پہ جانا ہے، ساری چیز کا حساب بھی دینا ہے. اب یہ اس بات کی دلیل بیان ہوئی ہے کیونکہ ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے، اور کیوں سب کو اسی تسبیح، اسی کی مطلب اللہ کی تسبیح اور حمد کرنی چاہیے. یہ بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں کرنی چاہیے، مطلب واپس ادھر ہی جانا آپ نے نا، اسی کے پاس پیش آنا، اسی کے جا کے بتانا جی کہ ہم کیا کرتے تھے. تو پھر اچھا نہیں ہے کہ آپ کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو جی وہی ہے جی بات بتائیں جی. ہاں جہاں تک بات کلیئر ہوگی، اب اس سے آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں
کہ اللہ بادلوں کو ہانگ کر لاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے. مطلب بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان کو مختلف جگہ سے اللہ تعالیٰ ہانگ کر کھینچ کر لاتے ہیں، تو ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانگ کر لاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تیں بر تیں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ تم نے دیکھا نہیں. اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے جی. تو یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ اس کی دلیل آپ کو بیان کر کے سمجھائیں گے جی کہ تم نے دیکھا نہیں بھائی، تم یہ دیکھو بھی، یہ والی چیز دیکھو، یہ دلیل دیکھو بھائی. میں تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بادلوں کو، ان کے ٹکڑے مختلف جگہ ہوتے ہیں تو وہاں سے کھینچ کر ہانگ کر لاتا ہوں، ان کو آپس میں ملاتا ہوں، پھر ان کو تیں بر تیں کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ترجمہ ہم نے کر لیا جی. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوتا ہے جی ترجمہ آگے؟ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے، یہ جو بادل اکٹھے کیے اللہ تعالیٰ نے، ان کو آپس میں ملا دیا طے بر طے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے جی. پھر اس میں سے رحمت کی بارش ہوتی ہے نا، اچھی بارش جو فائدہ پہنچانے والی ہے، بارش نکلتی ہے. لیکن یہاں تک اگلی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پہلی بارش کا ذکر ہو رہا ہے یہ رحمت کی بارش ہے. ٹھیک ہے جی. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے رحمت کی بارش نکلتی ہے، کیونکہ اگلی جو بات آئے گی اس سے سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، رحمت کی بارش نکلتی ہے جی. اور انہی بادلوں میں سے بات ہونے لگی آگے. اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ آپ کو کوئی لیسن دینا چاہتا ہے، آپ کو کسی چیز کی وارننگ دینا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اور آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. میں نے بریکٹ والے نکالے ہیں پہلے، اب بریکٹ ساتھ شامل کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں پہلے تو بارش جو نکلتی ہے نارمل، اس کی بات کر دی، وہ رحمت کی بارش ہوتی ہے. اب فرمایا بریکٹ سمیت پڑھتا ہوں، اور اسی طرح جب وہ خبردار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے، وہ جو اولے ہوتے ہیں جو برستے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو وہ ہیل سٹارم جب ہوتا ہے تو وہ اس کے پورے طے پر طے ہوتے ہیں نا، پورے پہاڑ ہوتے ہیں ان اولوں کے، جب برستے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے وہ برستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے، وہ جو بادلوں کے اندر اول ہوتے ہیں، وہ جو اولے ہوتے ہیں جی، ہیل، ہمارے کریڈی کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں ایک، اور وہ اولے عام سنا ہوگا آپ نے. تو اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. پھر وہی جو بادل ہیں ان سے اولے پھر نکلتے ہیں جی، اور وہ برستے ہیں جی. اچھا جی، اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے. تو اولے اب برسنے شروع ہو گئے جی. تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جی کہ وہ کہاں پہ ان کو برسائے. تو اللہ تعالیٰ اس برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے. مطلب ان پہ نہیں برستے وہ. تو آپ ادھر برس رہے ہوں گے، ادھر نہیں برس رہے ہوں گے جی، ایک جگہ پہ برس رہے ہیں ایک جگہ پہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی میرے اس حساب سے ہوتا ہے جی. اب یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ نے جو اولوں کے پہاڑوں سے جو بات ہے، یعنی سردی سے جمے ہوئے جو بادل جنہیں اوپر سے دیکھیے تو وہ آپ کو بالکل ایسے فیل ہوگا جس طرح پہاڑ ہے، مطلب بادلوں کے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، جمے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ. اور جب اولوں کی صورت میں برستے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی گویا پہاڑوں کے پہاڑ زمین پر آ گرتے ہیں. وہ سارے گر جاتے ہیں نا، وہ تو کوئی پہاڑ تو نہیں ہوتے نا کل زمین والے. تو خلا میں، فضا میں جو بادلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں تو وہ جب برستے ہیں تو وہ سارے آ گرتے ہیں. تو اللہ نے اس کے اندر سے اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے. یہ کیونکہ تنبیہ والے ہیں، یہ وہ وارننگ والے ہیں، یہ جو خبردار کرنے والے اولے ہیں. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جہاں گرانے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں گراتے ہیں، جہاں نہیں گرانے ہوتے وہاں نہیں گراتے جی. مطلب یہ ایک طرح سے ایک عذاب کی مثال بھی اس کے اندر ہے جی. اس کے اندر عذاب کی ایک مثال ہے. مطلب کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے سردی کے موسم کے ان بادلوں کی طرف جو تند ہواؤں، شدید کڑک دھمک اور اولوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں.
اور ان سے پھر ایسی ژالہ باری ہوتی ہے جی کہ بستیاں جو ہوتی ہیں جی ان کے نیچے ڈھک جاتی ہیں، اور نقصان بھی کافی ہو جاتا ہے فصلوں کو بھی، چیزوں کو بھی۔ تو گویا ان کے اندر اولوں کے پہاڑ ہیں۔ تو قرآن نے عذاب الہی سے، آپ کو پتہ نا جن قوموں کی طرف جو ذکر کیا ہے، تو ان میں سے بعض قوموں میں اسی قسم کی آفت آئی تھی، یہ اولوں والی وہ آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اس کا ذکر کیا نا، ایک اس کا ایک ہیبت ناک آواز کا یا کس چیز کا میں بھول گیا لفظ، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ہی دفعہ پھر گرجتی ہے تو برستی ہے جناب، یہ جو ہوتا ہے، تو یہ اس میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ عذاب کی ایک مثال ہے جی، کیونکہ تمثیلیں بیان ہو رہی ہیں نا یہاں پہ۔ تو پھر جس پر چاہتا ہے جی انہیں گراتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ والے اولے، اور جس پر چاہتا ہے ان پہ نہیں گراتا اللہ تعالیٰ جی، انہیں ہٹا دیتا ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے لے کے بیان کر رہے ہیں، اس کی بجلی کی چمک ہے۔ اب یہ جو برستے ہیں تو بادلوں جب آوازیں آتی ہیں تو جو گرج چمک ہوتی ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچک لیے چلی جائے، مطلب نگاہوں کو خیرہ نہیں کر دیتے، جیسے آپ اندھے سے ہو جاتے ہیں، روشنی اتنی پھیلتی ہے تو آپ وہ ٹمپریری طور پر اندھے ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہے۔ تو اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو خیرہ کر دے یا اچک لیے چلی جاتی ہے رات۔ اور آگے اگلی بات اب شروع ہو گئی ہے، رات اور دن کا الٹ پھر بھی اللہ ہی کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یعنی اس کو آپ سمجھیں، اس میں اس کے اندر اب یہ تو ایک تو ظاہری میں نے آپ نے کہا لیا نا جی کہ وہ برستے ہیں تو بجلی کی چمک ہوتی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے یا اندھا کر دیتی ہے ٹیمپریری طور پہ، اور پھر اللہ رات اور دن کا الٹ پھر اللہ کے کنٹرول میں ہے جی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اب یہ جو ہے یہ آنکھ والے کون ہیں جن کے لیے یہ عبرت کا سامان ہے ان ساری باتوں میں، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی باتیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی۔ یعنی اس بات کا سامان ہے ساری بات کے اندر، یہ جو اس طرح ہوئے گا ان کے لیے جن کی آنکھیں ہیں نا، یعنی اس بات کا سامان ہے کہ نگاہ، آنکھ والے جو ہیں وہ کیا اگر چاہے تو اس ظاہر کو کراس کر کے نا آگے جائیں تو پھر باطن تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، اس کی جو چھپی ہوئی چیز اس تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کی نگاہ ہو تو۔ کیا ہے مطلب وہ بات کیا ہے مطلب؟ وہ بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، لیکن اس کے لیے نگاہ چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات ایک خدائے حکیم نے تخلیق کی یا بنائی ہے، یہ بات ہے اس کے اندر۔ اور نہ صرف اس نے بنائی ہے، اس کے بعد اس کا نظم بھی وہ اکیلا تنہائی وہی چلا رہا ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ اس کا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جی؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کی کامن سینس کیا کہتی ہے؟ تو اگر آپ کو نگاہ ہو تو آپ پہنچ جائیں گے نا، آپ آسان طریقہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جب سارا کچھ اسی کی تخلیق ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، تو پھر وہ اکیلا ہی حقدار ہے، یعنی اللہ پروردگار، کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا دے اور سجدے میں چلا جائے اور اسی کی عبادت کرے۔ یہ چیز ہے کہ یہ آنکھ والوں کے لیے اس میں نا لیسن ہے، سبق ہے ان ساری باتوں میں، تو وہ ان سے عبرت پکڑے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی جہاں آنکھ والے جو کیا کہیں ان کو کہنے کہ بصیرت والے، سمجھ والے، عقل والے، یاقلون، پھر وہ یتفکرون کرتے ہیں، غور و خوض کرنے والے، سنتے بھی ہیں پہلے، یسمعون۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ سیدھی اسٹیٹمنٹ ہے، جان اگر کسی چیز میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی سے پیدا کیا جی، ٹھیک ہے جی، کوئی اس کی اور ضرورت نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے جی، پیٹ کے اوپر چلتا ہے، جس طرح سانپ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ جو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو جی، سانڈ شانڈ، اور اس طرح کے جو زمین پہ رینگنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ ویسے تو چونٹیوں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں نا، تو وہ پیٹ والے میں نہیں آ جائے گی، تو جن کے جس سانپ کے جس کی مثال دے دی، اسی طرح کی اور چیزیں آپ نکالیں۔
کوئی اپنے پیٹ کے چلتا ہے جی، جاندار کی بات انہوں نے پیدا کی ہے، تو انہوں نے آپ تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے جی، کسی کے 2 ہوتے ہیں جی، انسان کو ہی لے لیں، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر جی، 4 پاؤں پر بھی چلتے ہیں نا جی۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جی، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے پیدا کرے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی، وہ 4 پاؤں والی بات ہوئی ہے، اس کے اندر کی ایسی، یعنی ایسی عظیم قدرت اور حکمت کا مالک ہیں اللہ تعالیٰ پروردگار ہمارا، کہ ایک ہی پانی سے، کیونکہ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے نا، پہلے سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے، کہ ایک ہی پانی سے ہر نوع اور جنس کے جاندار پیدا کر دیتا ہے جی، اور ان کے اندر یہ مختلف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیٹ پہ چل رہا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ، کوئی 4 پاؤں پہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، تو مطلب اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے مرضی پیدا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کر دے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، مطلب پھر عبادت کے لائق وہی ہے نا بات۔ آپ کہیں گے یہ باتیں کیا اور کوئی بھی نہیں ہے بھائی، سب صرف اللہ پروردگار، اسی کی عبادت، سب اللہ کے سارے پیغمبر بھی اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو باقی بات ہی ختم ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، لقد انزلنا یا مبینہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آگے، ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں جی، کھول کے اوپن کلیئر کٹ بینات، صاف سمجھ آ جاتی ہیں باتیں ان میں سے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں، کیوں کر دی تھی کھول کے بتانے والی؟ آپ سوچیں گے نا، بریکٹ میں یاد رکھیں، اس لیے کہ لوگ سمجھیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگ یہ نہ کہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی جی، بات مشکل ہے، ہم نے کھلی باتیں آرام سے سمجھ آ رہی ہیں، کہ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی، وہ بات ہے آگے ترجمہ آپ کرتے ہیں، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، وہی والی بات یاد رکھیں، اپنے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے جی، یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ بات ساتھ آئے گی، ورنہ تو آپ نے کہہ دینا نا، میں بھی ہر دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ کہیں گے باتیں رپیٹ کرنی پڑتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، تو آپ کہیں گے جی اللہ نے پھر دوسروں کو تو دی نہیں، تو اس کا میں نے بتا دیا اللہ کا قانون ہے جی، جس کے مطابق دیتا ہے، کہ اگر آپ چاہیں گے سیدھی راہ تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حال پہ چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق بریکٹ میں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جی، لیکن لوگ بات نہیں سمجھتے نا، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھتے نا، لوگ مخاطبین نہیں سمجھتے نا، تو آگے ترجمہ چل رہا ہے، یہ کہتے ہیں، جن سے بات ہو رہی ہے مخاطبین، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ابھی ان کی بات ہو رہی ہے جو کہتے تھے کہ ہم لے ہیں جی، کر لی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے جی۔ تو پہلے کیا کہتے ہیں جی یہ لوگ، ہم تو مان لیں جی اللہ پر اور اس کے رسول کی، ہم نے قبول کر لی، اطاعت کریں گے ہم تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جی پھر ان میں سے جو ایک گروہ ہے جی، کچھ لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ کون لوگ ہیں، کہ اصل میں بات کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ نہیں مانے تھے، یہ ایسے کہہ رہے تھے کہ ہم مانے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وہ بات پھر تب بھی سمجھ آئے گی پوری۔ انہیں اب وہ والی بات آنے لگی ہے کہ کہاں سے یہ پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے بامی جو جھگڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول جو ہیں اللہ کے، ان کے درمیان ان کے بامی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ
اسی وقت پہلو طے کر جاتا ہے جی۔ تو کیا ہوتا ہے جی، ان میں سے ایک گروہ سمجھ لیں جس کو شک ہوتا ہے کہ فیصلہ میرے خلاف چلا جائے گا، وہ کھسک جاتا ہے جی، بھاگ جاتا ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس نفاق اور عدم ایمان کی دلیل یہاں پہ بیان فرما دی ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا نا کہ یہ تو نشانی ہے نا آنکھ والوں کے لیے، اور پھر یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے، تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں جی ٹھیک ہے لے آئے لے آئے، لیکن اصل میں تو یہ نہیں لائے ہوتے نا۔ تو اس کا سب سے جو ایزی مظاہرہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرنے لگتے ہیں ان کے جھگڑوں کا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ یہ ہم تو غلط ہیں، تو شاید ہمارے خلاف بات آ جائے گا فیصلہ، تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ان کے دلوں میں نفاق ہے نا، اور عدم ایمان کی دلیل ہوگی نا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا جی۔ تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو طے کر جاتا ہے جی، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ البتہ اگر اس کی اگر الٹ بات ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جی، ترجمہ آگے کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو، کبھی انہیں پتہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا، یا جب چلے گئے تو بعد میں پتہ چلا جی وہ تو ہمارے حق میں آ گیا تھا فیصلہ پیچھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ پھر تو ٹھکا ٹھپا جی، اللہ بس آپ ہی ہیں جی، اللہ کے رسول ہیں جی، ہم تو بس آپ کے ہی فرما بردار ہیں جی، ہم تو اور کسی کے ہے ہی نہیں، پھر اس طرح آ جاتے ہیں جی۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک طرح کے فیصلے کا ڈر ہو تو بھاگ جاتے ہیں، دوسری طرح کے فیصلہ ان کو پتہ چلے کہ آنے لگا تو وہ دم ہاں جی بس جی ہم تو فرما بردار ہیں جی، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پھر اس طرح بن جاتے ہیں جی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ وہی ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں، جب پتہ ہو تو ان کے حق میں فیصلہ آنا ہے، تو بتاتے ہیں نا جی کیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ چل گیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ دلوں میں بیماری کا مطلب سیدھا سیدھا ہے، ایک ہی لفظ آپ کو پتہ ہے، منافقت ہے مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ یا تو پھر یہ منافق ہوئے بھی، یا اگلی بات اب اللہ تعالیٰ فرمائے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ابھی تک ان کو پوری طرح یقین ہی نہیں ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، یہ مطلب ابھی ان کو ابھی تک شک ہے جی۔ مطلب ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں بھی کہ آگے یہی کامیاب ہونا جی، آگے یہی دین چلنا ہے، تو ان کو شک ہے نا کچھ، تو اس لیے یہ پوری طرح نہیں شامل ہوئے ہوئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ بھی یہ تو ایک تو اللہ کے رسول ہے، اور دوسرے آگے اسلام کو ہی کامیابی ہونی ہے، تو انہیں ابھی بھی شک ہے۔ ایک یہاں تک بات ہوگی، آگے بات چل رہی، یا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی یا انہیں اندیشہ ہے، یا اگر یہ باتیں مطلب اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں ہے جی، اگر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہماری منافقت نہیں ہے جی، ہمارے دل میں ہمیں شک بھی نہیں ہے، کیا فرما کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ تو یہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یا ابھی شک میں پڑے ہوئے تھے وہ جی نہیں نہیں ہم شک میں پڑے۔ تو اللہ پھر اگلی بات اب اللہ تعالیٰ بتانے لگے، وہ کیا جی، یا پھر اللہ تعالیٰ اگر یہ باتیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کیا جی، ترجمہ، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، سوالیہ نشان ہے جی۔ تو اگر یہ کہتے ہیں نہیں 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 اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مان رہے ہیں، تو پھر یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ان کو اس بات کا کوئی اندیشہ ہے کہ شاکہ جی کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اور ظلم کر دیں گے ان کے ساتھ۔ مطلب کیسے ہو سکتا ہے، سوالیہ نشان آ رہا ہے نا۔ تو آخری بات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب ان کو دے دیا کہ انہوں نے یہ سوچ رہے ہیں نا، ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے نا، تو اللہ نے بتا دیا نا جی کہ کون کرے گا۔ جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے، ایک طرح سے جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب کہ میں مطلب پروردگار اللہ یا میرا رسول بھی ان کے ساتھ ظلم کریں، اس کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ اور اس کا رسول مطلب ان کے ساتھ ظلم کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے جی، بتا دیا، ترجمہ، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔
کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، تو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھی وہ کوئی زیادتی کریں گے. ان کی تو صفت یہ ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرتے نا، وہ تو صحیح انصاف کریں گے. تو سادی سی بات ہے مطلب پھر یعنی یہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈالنے والے ہیں، تو اس کا تو کوئی فر نہیں ہو سکتا نا. خود تم نے ڈانا ہے تو ڈاؤ بھی. اس قسم کی حرکتیں کر کے تم اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈال رہے ہو نا. جواب تو دینا پڑے گا نا، تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا نا. تو یہاں پہ یہ بات آئی جناب. میرے خیال میں بات کلیئر ہوگی جی. تو جو باتیں وہ اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ان کی تو پاسبلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ہرگز نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب پھر سیدھی سی بات ہے، پھر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ یہ خود ہی ظالم ہے جی. اس بات کے اوپر جناب یہ ہماری آج کی قسط ختم ہوئی جناب. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.